السلام علیکم، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، خواتین کا مرجع محفل نعت کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے فی نفسی ہی خواتین کی محفل نعت میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ ایک دائرے میں رہ کر کر رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ان کی آواز جو ہے وہ مردوں تک نہیں پہنچتی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ محبت کا اظہار کرنا اپنے نبی سے، یہ تو خواتین کا بھی حق ہے نا. واہ واہ تو وہ بھی محفل نعت کا انعقاد تو کر سکتی ہیں. البتہ جو موجودہ دور میں جس انداز سے بعض جگہوں پر ہو رہی ہے، ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بعض جگہوں پہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ باقاعدہ لائیو چل رہی ہوتی ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے، لیکن وہ با پردہ خواتین کو پورے دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. اسی طرح محفل نعت کے اندر جو ہے وہ خواتین کو چاہیے کہ اگر چند خواتین موجود ہیں تو اسپیکر کا استعمال نہ کریں، اور اگر بالفرض بہت تعداد میں خواتین موجود ہیں تو وہاں پر اسپیکر کا استعمال کر کے حتی الامکان کوشش کریں کہ آواز جو ہے وہ باہر نہ نکلے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اوپن گراؤنڈ کے اندر نہ کریں، بلکہ کوئی کورڈ ایریا ہو وہاں پر محفل نعت کریں. اور دوسرا یہ کہ جب خواتین محفل نعت کر رہی ہوں نا تو اس کے اندر کوئی ایسے اشعار نہ پڑھیں، یہ تو مردوں کے لیے بھی ہے کہ جو خلاف شرع ہوں. تو ان تمام رعایات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر خواتین محفل نعت کریں گی تو درست ہے. لیکن جس انداز سے ہمارے یہاں پر بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ خواتین بعض اوقات چینل پر آ کر پڑھ رہی ہیں اور بڑے بن سور کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، پوری دنیا کی نظریں ان کے اوپر ہو جائیں، سوشل میڈیا کے اوپر پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ انداز قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. نہ ان کو اس پر کوئی اجر ملے گا، نہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی ہوں گے، اور نہ یہ عشق کی علامت ہے، بلکہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی بھی ہے، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرنے کا سبب بھی ہے. لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خواتین دائرہ شریعت میں رہ کر پڑھیں گی تو ان کو اجر و ثواب ملے گا. اچھا، بعض اوقات کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہتی ہیں، جو ہمیں پتہ لگا کہ یار ہم گانے تو نہیں گا رہے نا، ہم تو دیکھیں نعت خوانی کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس سے روک رہے ہیں. مطلب اس طرح کی بات تو کیا ہمیں دیکھیں نعت خوانی سے نہیں روک رہے، ہم کہہ رہے ہیں دائرہ شریعت میں رہ کر کریں. اگر مثال کے طور پر آپ کہہ رہی ہیں ہم گانے نہیں گا رہی، ہم تو یہ پڑھ رہی ہیں نا، تو جس طریقے سے گانے کا شریعت نے منع کیا ہے نا، اسی شریعت نے جو ہے وہ اس بات کا بھی منع کیا ہے کہ آپ نے اس انداز سے نعت بھی نہیں پڑھنی. تو آج شریعت کے آدھے حکم پر عمل کریں اور آدھے کو چھوڑ دیں، تو یہ تو انداز درست نہیں ہے. شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے تو پھر مکمل عمل کریں، اور مکمل عمل کرنے کے بعد آپ اس انداز سے نعت خوانی سے اجتناب کریں. سبحان اللہ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا ناظرین کرام کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی نتیجہ کیا ہے. اللہ اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں، چاہے اس کو آپ خیر والا کام سمجھ رہے ہیں، اور رب اور اس کے رسول کی ناراضی اس میں پنہا ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ خیر تو نہیں ہوئی، پھر وہ تو شر ہوا نا. تو اس لیے یہ علماء دین ہماری بہترین رہنمائی فرما رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے ہوں یا اسلامی بہنوں کے لیے ہوں. انہوں نے شریعت کا قانون بیان کر دیا ہے. اب جو اس کو قبول کرے گا وہ اپنی دنیا و آخرت سنوارے گا، اور جو اس کو قبول نہیں کرے گا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اس کا جواب دہ ہے. علماء کا کام ہے وہاں تک آپ لوگوں تک، ہم لوگوں تک بات کو پہنچانا. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.